تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اللہ سے ہم کو مانگنا ہے، اللہ کے سامنے گر گڑانا ہے، اللہ کے سامنے آبکا کرنا ہے، کوئی چیز دنیا اور آخرت کی نجات ہم چاہتے ہیں تو ہمیں نماز قائم کرنا پڑیں گی، چونکہ سجدہ نماز میں ہی آتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں۔ لہٰذا اگر ہم نمازوں سے ہی دور ہے تو باقی کیسے ہم فائدہ حاصل کر سکیں گے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا؟ شروعات میں نے خطبے کے اندر یہ آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، یقینا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر اور نماز کے ذریعے مانگنے کا حکم دیا گیا۔ ہم مانگ رہے ہیں تو صبر کیجیے مصیبتوں پر، اور پھر نماز کے ذریعے مانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ جب کوئی دکھ، مصیبت، پریشانی ہوتی تو آپ نماز کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ تو بالکل عام بات ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، مطلب نماز قائم کرتے۔ جب بھی سجدے کا تذکر آتا ہے اس کا مطلب صرف سجدہ نہیں، نماز کے اندر کا سجدہ مراد ہوتا، تو نماز کی طرف بڑھ جاتے، یاد رکھیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نمازوں سے غافل ہیں، یاد رکھیں۔ ہر وقت میں 5 وقت کی نماز ہمیں دی گئی، ان 5 وقت کے اندر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کچھ نمازوں میں موجود ہے اور کچھ میں نہیں ہے۔ جو موجود ہے ان کا حال ہے، جو آتے ہی نہیں ان کا تو ایک الگ ہی معاملہ ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ یہ کرنے والا ہے، اللہ وہ کرنے والا ہے، اللہ دیں گا، نماز کیا ضروری ہے کیا، نہیں بھی کریں گے تو جو دینا اللہ کو تو دینا ہی ہے، فلاں، یہ سارے بہانے جو، لیکن جو تمہیں حکم دیا کرنے کا وہ چھوڑ کر باقی سب بہانے چل رہے ہیں۔ تمہیں کیا حکم دیا گیا؟ نماز قائم کرو۔ اللہ غفور رحیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم کو حکم کیا ہے؟ غفور رحیم تب ہے جب تم یہ کر کے آؤ، تو تم کیا بول رہے ہیں؟ وہ غفور رحیم ہے تو لیکن اسی نے کہا کہ نماز قائم کرو، وہ پارٹ چھوڑ کے دوسرے پارٹ پہ ڈسکشن چالو ہے۔